الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادہ الدعاء۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان میں ایک بہت بڑی عبادت روزے کی حالت میں جو ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے روزانہ، وہ دعا مانگنا ہے۔ روزے کی حالت میں دعا کرنا۔ کتنے لوگ محروم ہوتے ہیں، پورا 13 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن ایک بار بھی دعا نہیں مانگ پاتے اللہ سے۔ روزانہ کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ سے مانگیں۔ 3 لوگوں کی دعا رد اللہ نہیں کرتا۔ کئی بار ہم حدیث سنتے ہیں کہ بھئی 3 لوگوں کی دعا، 3 کی جوڑی کئی حدیثوں میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ جو روزے دار ہوتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ سنتا ہے۔ ایک آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے، اللہ کے خاطر وہ کھانا پینا سب چھوڑ دیتا ہے اور منہ میں روزہ ہے اور بھوک پیاس لگی ہے، ایسے وقت میں اللہ کو اگر پکارتا ہے وہ یقیناً اللہ اس بندے کی سنتا ہے۔ تو اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی نا دعا کے تعلق سے، آپ فرماتے ہیں افضل العباد الدعاء، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو وہ دعا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دعا سب سے افضل، نماز سب سے افضل عمل کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پوری نماز دعا ہے، پوری نماز دعا ہے، اسی لیے اس کو سب سے افضل عبادت کہا گیا یا سب سے افضل عمل کہا گیا۔ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل نماز کہا گیا، عبادت میں کہا گیا کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے، اس لیے کہ دعا میں بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنے والا جو ہوتا ہے نا، پہلی بات تو یہ کہ دعا کرنے والا اس بات کا یقین اس کے دل میں ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارو، کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے، میرا رب میری بات سن رہا ہے۔ تو دعا مانگنے والے کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اور یقیناً دعا میں یہ پاور ہے، دعا کا یہ پاور ہے۔ ایک آدمی زبان سے کچھ بول نہیں پاتا ہے، گونگا ہے، وہ کیسے مانگے گا؟ آپ بتائیے کیسے مانگے گا؟ گونگا کیسے مانگے گا؟ وہ تو بول ہی نہیں پاتا ہے، زبان یعنی اس کہہ ہی نہیں پاتا کچھ۔ لیکن اللہ ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ کیا بولنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی اتنا پریشان ہوتا ہے نا کہ الفاظ بولنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی۔ انسان جب مصیبتوں میں گھر جاتا ہے نا تو الفاظ کم پڑ جاتے ہیں بیان کرنے کے لیے، بولنا نہیں چاہتا ہے، نہیں کہنا چاہتا ہے کچھ، کیونکہ اتنا مصیبتوں میں گھرا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ ہے، یہ دعا کا پاور ہے کہ کچھ نہیں بول سکتا ہے تو نا، صرف ہونٹ ہلا دیتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے اس کا جو ہونٹ ہل رہا ہے نا یہ کیا بولنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ دعا کا پاور ہے، اس لیے کہا گیا دعا نا سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ دعا مانگنے والا اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے۔ ایک آدمی اکیلے گھر میں رات میں کروٹ بدل رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہونٹ ہلا رہا ہے، بازو والے کو نہیں معلوم کیا بول رہا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ سنتا ہے۔ تو دعا مانگنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری سنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ دے گا، یقین ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، سب چیز اس کے پاس ہے، یقین ہوتا ہے۔ اور اللہ سخی ہے، اللہ سے مانگو تو اللہ دیتا ہے، اسی لیے دعا افضل عبادت ہے۔ دعا میں نا محتاجی ہوتی ہے، ایک آدمی اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اللہ کا، بے بس، لاچار، اور یہی ایمان کی ترقی ہے۔ ایمان کی ترقی کیا پتہ ہے؟ کہ آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھے، ہر حال میں، چاہے آپ کے پاس سارے وسائل موجود ہوں، آپ کے پاس سب کچھ ہو، کبھی کبھی آدمی کے اندر اکڑ آتی ہے، مجھے کیا مانگنے کی ضرورت ہے، یہ برباد آدمی ہے، فیل ہو گیا۔ جو مانگتا رہے نا، مانگتا رہے اللہ سے، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج ماننا، یہ ایمان کی ترقی ہے، چاہے ہمارے پاس سب کچھ ہو۔ آدمی جب دیکھتا نا، اللہ نے کہا قرآن میں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکش ہو گیا ہے۔ کیوں نہیں؟ بعض لوگ کیوں نہیں مانگتے؟ فرعون، حامان، شداد، ان کی مینٹالٹی کیا تھی؟ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، کیا ضرورت مانگنے کی؟
ہمارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی ہم محتاج ہیں. اللہ وہ نعمت جو ہمارے پاس ہے نا اگر چھین لے تو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس. وہ سارے وسائل ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. ان وسائل کو استعمال کرنے کے لیے بھی ہم محتاج ہیں. محتاج مانگنا پڑے گا اللہ سے. دعا سب سے افضل عبادت. الدعاء هو العبادہ. ایک روایت میں دعا ہی اصل عبادت ہے. دعا ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے. اس لیے رمضان کا مہینہ ضائع نہ کریں. ہر دن روزے کی حالت میں اللہ سے مانگیں یا 24 گھنٹے میں جب بھی رمضان کا مہینہ چل رہا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں پھیلائیں اللہ کے سامنے اور آپ اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے. کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے کبھی کبھی کیا اللہ یہ دے گا, یہ مانگ سکتے ہیں. ارے آپ مانگو تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس ہے کیا نہیں. آپ سب کچھ مانگ سکتے ہو ساری چیزیں. انسان کا ذہن تنگ ہوتا ہے. وہ لوگوں کو جیسے دینے میں تنگ ہوتا ہے نا ایسے مانگنے میں بھی اس کا ذہن پتہ نہیں اللہ دے گا یہ مانگ سکتے ہیں کیا. وہ نہ دیتے دیتے وہ تنگ بخیل ہو جاتا ہے تو مانگنے میں بھی بخیل ہوتا ہے. اللہ سے سب کچھ مانگو ساری. آپ کو جاب چاہیے, روزی چاہیے, رزق میں برکت چاہیے, گھر چاہیے, پراپرٹی کا مسئلہ کیا اللہ کے پاس جو چاہیے آپ مانگیے اللہ کے سامنے. لیکن ادب کے ساتھ مانگیے, ادب سے مانگیے, ضد کر کے مانگیے. ادب بھی ہو ضد بھی ہو عزم کے ساتھ مانگیے. اللہ دے گا, اللہ دے گا اور اللہ دیتا ہے. آپ مانگیے. اللہ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین اور کئی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسے ہی ان کے غموں سے نجات دیتا ہے. تو آپ مانگیے. تو یہ جو ہے رمضان کا ایک بہت اہم سبق کہ ہم روزانہ رمضان جاتا ہے کتنے لوگ اللہ کے سامنے محروم ہیں نہیں اٹھا پاتے ہاتھ. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اللہ کے سامنے. اور دعا میں دو چیزیں, ایک تو اللہ سے جو چاہیے وہ مانگیے, اللہ یہ چاہیے اور یہ پریشانی دور کر دے فلاں فلاں. ایک تو اللہ سے مانگنا اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سے کہنا. اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو زندگی میں گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اس کو دھو دے, اس کو دھو دے, صاف کر دے. جب اللہ گناہوں کو دھو دیتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کھل جاتا ہے رحمت. اس لیے اللہ سے دو کام کیجیے, روزانہ مانگیے, سوال کیجیے اللہ سے مانگیے, اور دوسرے یہ کہ زندگی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو اللہ سے دھلائیے, صاف کیجیے. آنسو گرائیے اللہ کے سامنے, روئیے. رونے سے وہ گناہ جو دامن میں لگے ہیں نا وہ صاف ہو جاتے ہیں. آنسوؤں سے وہ دامن دھل جاتے ہیں, پھر اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے. تو یہ رمضان میں ہم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزانہ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے روزانہ اللہ سے مانگنے کی توفیق دے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں رمضان جانے کے بعد زندگی بھر جب تک ہم زندہ رہے اللہ کا محتاج بن کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کے اللہ ہمیں اپنے ہی سے مانگنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.